المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ایک تو رمضان شریف کا ہر لمحہ ہر منٹ رحمت بھرا ہے اور یہ عشرہ بھی ابھی رحمت کا ہی چل رہا ہے، اور پھر اوپر سے آج جمعۃ المبارک ہے جس کو حدیث پاک میں عید کا دن بھی کہا گیا ہے۔ حضرات محترم، تو بڑا ہی مبارک دن ہے آج کا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگوں کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے کام کریں جس سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بارک وسلم کی رضا حاصل ہو۔ حضرات محترم، اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے ان احکام پر عمل کیا جائے اور ہر وہ کام کیا جائے جس سے اللہ رسول خوش ہوں، اور وہ ہر کام چھوڑا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ویسے تو جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہو، ہر عالم میں کوئی سا مہینہ ہو، کوئی سی سال ہو، کوئی سا دن ہو، انسان کے لیے کرنا نہیں چاہیے، منع ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو پھر اس کا زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 70 نیکی ثواب زیادہ ملتا ہے، 70 نیکی زیادہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے جو انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے خاص کر کے اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے۔ نمازوں کی 5 وقت کی تو پابندی ہوگی ہی، ماہ مبارک کے روزوں کی تو پابندی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ بھی جو نفلی نمازیں ہیں اور جو درود پاک ہے اور حضرات محترم کچھ تسبیحات ہیں وغیرہ وغیرہ، ان تمامی چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے پھر بڑے نیک لوگوں میں شمار فرماتا ہے جو اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں لگا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تو ہمیں یہ مہینہ یوں ہی روا روی میں یا یوں ہی بے توجہی کے ساتھ نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہمیں یہ ماہ مبارک کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، جس طریقے سے حضرات محترم ایک کسان کھیت میں کام کرتا ہے اور وہ سورج پر نظر رکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے گھڑی کی طرف کو اور بار بار دیکھتا ہے سورج کی طرف کو کہ شام سے پہلے مجھے یہ کام کو نپٹانا ہے، اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ بلا تمثیل حضرات محترم، اسی طرح سے ایک انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہونے سے پہلے یہ تہیہ کر لے، یہ پکا ارادہ کر لے کہ اس کو نیک کام کرنا ہے، اور جو چھوٹی موٹی یا چھوٹے یا بڑے گناہ جو ہے ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان تمامی سے پرہیز کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے اس سے پہلے ہے کہ مجھے نیک بن جانا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ کسی کی زندگی میں 50 سال سے آ رہا ہے، کسی کی زندگی میں 20 سال سے آ رہا ہے، کسی کی زندگی میں 30 سال سے آ رہا ہے، کسی کی زندگی میں 70-80 سال سے آ رہا ہے، لیکن ابھی ہمارے اندر وہ چینجنگ نہیں آئی جو چینجنگ کے لیے، جو بدلاؤ کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ عطا فرمایا تھا۔ روزے رکھو اور پرہیزگار ہو جاؤ، حضرات محترم متقی ہو جاؤ، تقوی حاصل کرو۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم یوں ہی اس کو گزار کر کے پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں، پھر وہی جوا کے اڈے آباد ہو جاتے ہیں، پھر وہی شراب خانے آباد ہو جاتے ہیں، پھر وہی جھوٹ کی اللہ اکبر محفلیں جمتی ہیں، پھر وہی عورتوں پر بدنظری نوجوانوں کی ہوتی ہے، اور وہی اللہ اکبر گناہ 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 گناہ۔ پھر رمضان شریف کا مہینہ چاند نظر آتا ہے، حضرات محترم پھر مسلمان مسجد کی طرف کو بھاگتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کی عبادت صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے،
جھوٹ بولنے سے رکنا، گناہ سے رکنا صرف 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے گناہ سے رکنا ہے، پوری زندگی گناہ سے رکنا ہے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، موت کب آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بڑے ہی ہوشیار، عقل مند، دانش مند وہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے ہیں۔ وہ چلتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں، پہلے سوچ لیتے ہیں کہیں یہ قدم اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں چل رہا ہے، کہیں یہ قدم بڑھانے سے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھے گا تو نہیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو زندگی کا جو سبق دیا ہے وہ نیک بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہمارے درمیان بھیجا ہے وہ ہمیں نیک راستے پر لگانے کے لیے، جہنم کے راستے سے بچ کر کے جنت کے راستے پر لگانے کے لیے۔ تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، ضرور اس کے روزے رکھے۔ حضرات محترم، اب دیکھیں اس کی کتنی بے پناہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بد وقت ہے، بد وقت۔ بد وقت کہہ کر کے پکارا گیا اس انسان کے لیے جس میں مہینہ مبارک یہ پایا اور وہ روزے نہ رکھ سکا۔ اور جس نے اپنے والدین یعنی ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ بھی بد وقت ہے، بد وقت۔ ماں باپ جن کی زندگی میں مل گئے سمجھو بہت بڑی قسمت والے لوگ۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم سے بہت بڑا خزانہ ہمارا ہم سے دور ہو گیا ہے۔ یہ اللہ اکبر جانتے ہیں، ان بچوں سے پوچھو کہ جن کے چھوٹے چھوٹے اللہ اکبر عمریں تھیں اور انہی عمروں میں ان کے والدین ان سے دور ہو گئے۔ حضرات محترم، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور وہ اپنے آپ کو نیک نہ بنا سکا روزے رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے، وہ بد وقت ہے، بد وقت۔ اور فرمایا جس نے ماں باپ کو پایا، ان میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا تو وہ انسان بد وقت ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بد وقت ہے، شقی ہے، وہ بھی بد وقت ہے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم کتنا ماں باپ کا دل خوش کر رہے ہیں، آج ہم رمضان کا کتنا ادب احترام کر رہے ہیں۔ اور دوسرے روایت سنیں، منقول ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد کو 2 نور عطا کیے ہیں، 2 نور۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں، 2 اندھیروں کے ضرر سے جو ہے اللہ اکبر محفوظ رہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک وہ 2 نور کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا، نور رمضان اور نور قرآن۔ سبحان اللہ، نور رمضان اور نور قرآن۔ قرآن کو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو اللہ اکبر سینوں میں بسانا چھوڑ دیا۔ کچھ قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن قرآن دل کے اندر نہیں اترا بھی۔ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا ہدایت اللہ اکبر کی ہیں، کیا کس راستے پر چلانے کے لیے کہا ہے، اس کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، فرمایا کہ نور قرآن اور نور رمضان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ ان 2 چیزوں سے جن سے نجات ہوگی، نور قرآن کے ذریعے اور نور رمضان کے ذریعے جو 2 اندھیروں سے نجات ہوگی وہ کون سے اندھیرے ہیں؟ تو فرمایا ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ جو انسان رمضان کا ادب احترام کرے اور قرآن کو اپنی سینے میں بسائے، قرآن پر عمل کرے، تو سمجھو وہ قبر اس کے عذاب سے محفوظ رہے گا اور میدان محشر کی دہشت سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے کہ بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھے گا، سبحان اللہ، جو بھی میری رضا کے لیے
ایک دن کا روزہ رکھے گا، فرمایا تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماؤں گا اور اس کو اجر عظیم اجر ثواب جو ہے اجر عظیم عطا فرماؤں گا، بڑا اجر بڑا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک روزہ سچی نیت سے، ثواب کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی رکھ لے تو اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو سوچ ذرا، جو اگر مسلمان پورے رمضان روزہ رکھے، پورے مہینہ روزہ رکھے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت گولڈ چانس ہے، اس کے لیے ہم یوں ہی گوا رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں ہم، تو یہ ہمیں گوانا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ان سے پوچھو جو ہاسپٹلوں میں 2 مہینے سے بھرتی ہیں، ایڈمٹ ہے 2 مہینے سے، جو ترس رہے کہ کاش ہمیں ایک سجدہ کرنے کو مل جائے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن نہیں کر سکتے۔ جو مہینوں کو مہینے، سالوں کی سالیں جس کی دوائیں چل رہی ہیں، پرہیز کے لیے بڑا سختی سے بتایا گیا ڈاکٹر نے جن کے لیے، ان سے پوچھو کہ آخر عبادت کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ نے صحت مند بنایا ہے، اچھی خاصی ہماری باڈی کام کر رہی ہے، عبادت کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی بہانے ہمارے پاس میں کہ روزہ نہیں رکھتے، ہمیں بھوک لگتی ہے، اور وہ بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن گٹکا برداشت نہیں کر سکتے، سگریٹ چھوٹ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بیڑی چھوٹ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، سوچو ذرا، حضرات محترم، دیکھیے کتنی بڑی، اللہ اکبر، جو لوگ شروع سے ہی بچپن سے ہی شراب پینے کے عادی تھے، جب حضور کے نبی کی غلامی میں آئے تو انہوں نے بچپن سے پینے والی شراب کو چھوڑ دیا، اور جو دوست کفار دوست تھے مکہ کے ان کو چھوڑ دیا، کس کے لیے؟ حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ ہم سے یہ گٹکا اور بیڑی اور سگریٹ نہیں چھوڑتی، کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے حضرات محترم۔ اور سنیں، فرمایا گیا اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، یہ خاص کر کے توجہ دینے والی باتیں ہیں، اگر ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اور آپ بھی کامیاب ہیں۔ اس ماہ مبارک میں خاص کر کے 4 باتوں کی زیادہ کثرت کرنی چاہیے، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، یعنی کلمہ شریف کی زیادہ کثرت کرو، اس مہینے میں پڑھتے رہو، بار بار کلمے کی تکرار کرتے رہو، بار بار کلمہ پڑھتے رہو، تسبیح پہ پڑھتے رہو کلمہ شریف، اس سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی، ایمان جو ہے اللہ اکبر تر و تازہ ہوگا۔ اور فرمایا دوسری چیز، استغفار کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفر اللہ پڑھتے رہو، یا مکمل پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر اللہ اکبر کسی بھی انداز میں اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو۔ فجر میں سحری سے تھوڑا سا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھیں، اور بس صرف 2 منٹ لگتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے میں، اور 2 منٹ دعا کر لیں، کچھ چند آنسو بہا لیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا، دنیا داروں کے سامنے ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، فلاں کے سامنے، نیتا کے سامنے گڑ گڑائیں گے، وہ گھٹنے رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے ہمارا فلاں کام کر دو، لیکن میرے بھائیو اللہ کے سامنے صرف 2 منٹ رو لیے، ہم 2 منٹ اس سے بات کر لی، بڑے بڑے مشکل کام حل ہو جائیں گے ہمارے، بڑے بڑے مشکل جو نہیں ہو رہے ہیں برسوں سے وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا یقین و ایمان نہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے منت و سماجت کرتے ہیں اور اس کے سامنے اللہ وقت گڑگڑاتے روتے ہیں، دنیا داروں کے سامنے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا دار انسان دے گا تو اپنی اوقات کے لائق دے گا، لیکن اللہ جب عطا کرے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور دنیا داروں کا دیا ہوا ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جب دیتا ہے کسی کو تو وہ اللہ اکبر قیامت تک در ختم نہیں ہوتا اس کا۔ حضرات محترم، تو اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے آگے گڑگڑاؤ، اللہ کے آگے سر کو جھکاؤ، اور جب وہ عطا کرتا ہے تو بے شمار عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا حضرات محترم، اور 2 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، اللہ پاک سے جنت طلب کرنا، جس طریقے سے ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا گھر بنا دے، اللہ ہمیں مال دے دے، ہمیں دولت دے دے، ہمیں فلاں چیز دے دے، فلاں، یہ بھی کہا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ حالانکہ جنت جیسے تو کام ہمارے ہیں نہیں، لیکن اپنی رحمت سے عطا فرما دے بس۔ اگر ہمارے کاموں کو دیکھے گا تو جنت نہیں ملنے والی ہمیں، کرتوت ہی ایسے ہمارے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اگر اس کی رحمت ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا ہمیں۔ تو جنت طلب کرو اس ماہ مبارک میں، جنت، تیسرا کام یہ کرنا ہے۔ اور چوتھا فرمایا گیا جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرو، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے، پناہ طلب کرو اللہ کی پناہ، کیونکہ مولا تعالیٰ میرے جسم کے اندر وہ قوت نہیں، وہ طاقت نہیں جس سے میں بچ سکوں،
یا جہنم کے عذاب کو جھیل سکوں، نہیں ہے میرے اندر اتنی تو قوت. چھوٹا سا چٹکا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بیڑی کا چٹکا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ اکبر اگربتی موم بتی کا چٹکا برداشت نہیں ہوتا، اور وہ جہنم کا کیا سخت عذاب، وہ کیسے برداشت ہوگا؟ مولا بس تیری رحمت کے اوپر نظر ہے، تو ہی بچا لے. یہ دعائیں کریں رمضان میں. اللہ اکبر. جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول فرمائے گا. اب دیکھیں فرمایا گیا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو عطا نہیں کی گئیں، کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، باقی کسی اور امتوں کو عطا نہیں کی گئیں. فرمایا نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہم گناہ گاروں کی طرف اللہ تعالیٰ کس کی نظر سے؟ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے اس کو عذاب نہیں دے گا. جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھ لے اس کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے گناہ سے بڑی اس کی رحمت ہے. بے شک ہمارے گناہ پہاڑوں سے بڑے، سمندروں کی جھاگوں سے بڑے، لیکن اس کی رحمت سے ہمارے گناہ بڑے نہیں ہیں. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم فرمایا کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف رحمت کی نظر ہو اسے کبھی عذاب نہیں ملے گا. اور نمبر 2، شام کے وقت جو ان کے منہ کی بو ہوتی ہے، بو نکلتی ہے روزے دار کے منہ سے، جو بو آتی ہے ایک عجیب سی آتی ہے، عجیب تو نہیں کہیں گے ماشاء اللہ، ایک قسم کی بو آتی ہے، تو وہ بو فرمایا اس بو کے بارے میں، وہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ پاک کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. روزے دار کی منہ کی بو جو اگر انسان کی کسی اللہ اکبر بڑے دنیاوی سرمایہ دار کے پاس بیٹھ جائے تو وہ گھن کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ مشک سے بہتر ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے مومن کی، کیا شان ہے مسلمان کی اللہ تبارک و. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم ہی ہیں کہ اس کے در پر سر نہیں جھکاتے، ہم ہی ہیں کہ اس کو ہم یاد نہیں کرتے. حضرات محترم فرمایا گیا اس کے منہ کی بو حضرات محترم مشک سے بہتر ہے. اور تیسری چیز فرمائی، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کون کرتے؟ فرشتے، معصوم فرشتے جن سے کبھی خطا نہیں ہوتی، جن کے قریب سے کبھی گناہ گزرتا بھی نہیں ہے. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں ہم کدھر جا رہے ہیں؟ گناہ کی طرف. رمضان میں بھی شراب کی طرف، رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان میں بھی چغل خوری غیبت کر رہے ہیں، رمضان میں بھی لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں. نوجوان بھائیوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے، رمضان میں بھی بد نظری کر رہے ہیں. کیا دن ایسے آئیں گے رمضان سے بہتر جس میں عبادت کریں گے؟ ہم بتائیے. رمضان سے بہتر بھی کوئی مہینہ ہے کیا جو اتنی شان ہو اس مہینے کی، جس میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے؟ 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو تو 70 ملتا ہے. موقع بہت اچھا ہے، ابھی سے اللہ کے گھر کی مسجد کے لیے خوب بے شمار آپ خرچ کریں رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے آپ کو 70 عطا فرمائے گا. تو یہ حضرات محترم تیسری چیز بتائی بنائی. اور چوتھی چیز کے بارے میں فرمایا اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جنت کو حکم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے جنت اب تو آراستہ ہو جا، صحیح طریقے سے تیار ہو جا، کیونکہ اب میرے نیک بندے جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، رات کو تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں پھر بھی رات کو کھڑے رہتے ہیں. اللہ اللہ. دن بھر کا کام کا تھکا ہوا انسان اگر عام دنوں میں اس سے کہا جائے کہ بھئی 1 گھنٹہ آ کر کے میرے پاس کھڑا ہو جا، لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ کبھی کھڑا نہیں ہوگا. لیکن سبحان اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ میرے لیے راتوں کو جاگو، قیام کرو. لیکن وہی بندہ مسلمان مومن کس امید پر کھڑا ہوتا ہے تراویح میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ؟ کیا اس کے لیے لالچ ہے؟ دنیا بھی لالچ ہے کیا کسی کا؟ کیا کوئی اللہ اکبر دنیاوی انسان کا ڈر ہے کیا؟ نہیں. وہ اس امید سے کھڑا ہوتا ہے کہ بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. زمانہ کچھ بھی کہے لیکن مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے.
کہیں 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تراویح میں، کہیں 2 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ تراویح کی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھڑے ہونے کی توفیق نہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں، جب سجدہ کرنے کی طاقت چلی جاتی ہے، تب کہیں جا کر کے مسجد کا کونا پکڑتے ہیں۔ پھر وہ معاف فرمائیں اگر کوئی ایسا ہو تو، لیکن حقیقت یہی ہے جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت جسم میں دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اب عبادت کر لو، ورنہ بڑھاپے میں کیا پتا کہ بڑھاپا آیا نہیں، اس سے پہلے جوانی میں چلے گئے تو کیا ہوگا، کیونکہ موت کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ مطلب کہ بڑھاپے میں ہی آتی ہو۔ متعین تو ہو چکا ہے وقت کہ ہاں لکھی جا چکی ہے فلاں ٹائم پر آئے گی، فلاں اتنی عمر میں آئے گی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیا پتہ ہماری عمر جو ہے 40 سال اوپر جب موت آ جائے، 30 سال کی کیا پتہ کل لکھی ہو پرسوں لکھی ہو۔ میرے بھائی اس لیے بہتر یہی ہے کہ موت کی تیاری کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو۔ حضرات محترم، اور فرمایا 5ویں چیز، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے، آخری رات، پہلی رات کی بہت بڑی بشارت ہے۔ پہلی رات کے بارے میں کیا بتایا یاد ہے آپ کو؟ جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی تو اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آخری رات آتی ہے تب فرمایا کہ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سوچو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہو مومنوں کے لیے، اور اس رات انسان گناہوں میں لگا ہو، اس آخری رات انسان شاپنگ کر رہا ہو، اس آخری رات بازاروں میں گھوم رہا ہو، بد نظری کر رہا ہو، اس آخری رات بھی روزہ نہ رکھے، دن کا اللہ اکبر، دن کا روزہ نہ رکھے اور رات کو تراویح نہ ادا کرے، اللہ کے آگے سرکوں میں جھکائے، محروم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ پھر محروم ہی ہوگا وہ انسان۔ لیکن جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ پاک ان کی بندوں کی، مومنوں کی۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، انہی لوگوں میں سے ایک انسان نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت پوری دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے۔ جب دنیاوی مزدور جب اپنا کام مکمل کرتا ہے تو اس کو مزدوری مکمل ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں مکمل روزے رکھنے کی کوشش کرنا، مکمل روزے رکھنا اور مکمل نمازیں پڑھنا، اور مکمل طریقے سے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا، اور زیادہ تر وقت لگانا تو اللہ کی عبادت میں لگانا۔ اور خاص کر کے بس آخری بات سن لیں، 2 ٹائم کی زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، 2 وقت کی زیادہ اہمیت زیادہ، حالانکہ ہر وقت لمحہ رمضان کے مہینہ کا بہت زیادہ رحمت بھرا ہے، اور یہ اشرا بھی رحمت کا ہے، لیکن 2 وقت کی کچھ زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جب سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے اس وقت جو ہوتی ہے، یعنی رات کا آخری پہر، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ دوسرا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے ٹائم کا، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، افطار سے 10 منٹ پہلے آپ 5 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اور دعائیں کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی پکوڑی لے کے آؤ، سموسہ لاؤ گے، وہ روح افزا لاؤ گے، فلاں لاؤ، اس میں لگے رہیں گے، واٹس ایپ چلاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اس وقت بھی دعا سے محروم رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے خاص کر کے گھر کی خواتین کو بھی یہ اطلاع کرنی چاہیے کہ وہ تمام کام 10-20 منٹ پہلے مکمل طریقے سے فارغ کر لیں۔ ٹھنڈی پکوڑی کھا لو، ٹھنڈی کچوڑی کھا لو، لیکن خواتین کو بھی دسترخوان کے قریب بٹھاؤ کہ وہ بھی دعائیں کریں، ان کا بھی حق ہے یار، وہ کچن میں ہے اور آپ جو ہے دسترخوان پر بیٹھے۔ دیکھیے معذاللہ معاف کرنا اگر غلط ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مغرب کے ٹائم کی دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول فرماتا ہے، اس پر توجہ دیجیے۔ یہ ہمارا بھی حق ہے دعا کرنے کا، اور ہماری ماں بہنوں کا بھی حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو اس ماہ مبارک کا بے شمار ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمامی کو زیادہ سے زیادہ عبادت